بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ جیسے کل یہ بات عرض کی گئی کہ غیر محرم مرد اور عورت کا ایک ہو جانا شریعت کے مطابق اس کو عقد نکاح کہتے ہیں، یعنی ایک حرام عورت کا جس عقد کے ذریعے مرد کے لیے حلال ہو جانا اس کو عقد نکاح کہتے ہیں، اور اس عقد کے ختم ہونے کا نام طلاق ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مطلقہ کی عدت کو بیان فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جس طرح کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ لوگ ایلا کرتے اور ایلا کرنے کے بعد عورت کو چھوڑ دیتے اور وہ لٹکی رہتی، اسی طرح اس معاشرے میں جس عورت کو طلاق دے دی جاتی وہ بھی اسی طرح پڑی رہتی، خاوند سے تعلق بھی ختم ہو جاتا اور اس کے خرچ اور مصارف کا خیال نہ کیا جاتا، اور اس کو معاشرے کے اندر ایک دھبا شمار کیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے مطلقہ کے لیے عدت اور اس کی مدت کو بیان فرمایا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ انصاریہ صحابیہ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا معاملہ رکھا، ان کے خاوند نے ان کو طلاق دے دی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے، کیونکہ اس سے پہلے مدت اور عدت کا کوئی تعین نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ہر ایسی عورت جس کا نکاح ہو چکا ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کو خلوت صحیحہ یعنی ہم بستری بھی خاوند کر چکا ہو، تو ایسی عورت آزاد ہو، اس کو جب اس کا خاوند طلاق دے دے تو اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں۔ وہ خواہ اس پہ وقت جو ہے وہ 3 ماہ کا لگے، 4 کا لگے، 5 کا لگے، جب تک اس کی 3 ماہواریاں پوری نہیں ہوں گی اس کی عدت مکمل نہیں ہوگی۔ ہاں، جس عورت کا خاوند فوت ہو چکا ہو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، یہ آگے آئے گا۔ اور ایسی عورت جس کو ماہواری نہ آتی ہو، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کم عمری کی وجہ سے، تو ایسی عورت کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے۔ اور ایسی عورت جو حالت حمل میں ہو، یعنی اس کو حمل ٹھہرا ہوا ہو، اس کا چاہے خاوند فوت ہو جائے یا ایسی عورت کو طلاق ہو جائے، تو اس کی عدت جو ہے وہ جو اس کے پیٹ میں بچہ یا بچی ہے اس کا جننا ہے، کہ جب وہ حمل پیدا ہو جائے، وہ بچہ ہو یا بچی ہو، تو اس کی عدت پوری ہو گئی، وہ یعنی اس کی عدت ہی شمار ہوگی جتنا عرصہ وہ بچہ یا بچی اس کے پیٹ میں رہے گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، یہاں سے اللہ تعالیٰ حکم بیان فرما رہے ہیں کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے تو اگر اس کی حیض آتا ہے تو اس کو مت چھپائے، یعنی یہ مت کہے کہ مجھے حیض نہیں آتا تو لہذا میں 3 ماہ عدت گزاروں گی، ایسا مت کرے، حقیقت بیان کرے اور 3 ماہ ماہواریاں اپنا انتظار کرے۔ اور اسی طرح اگر اس کے پیٹ میں حمل ہے تو اس کو ضائع مت کرے اور چھپائے مت، بلکہ واضح طور پر بتلائے کہ میں حاملہ ہوں
اور میری عدت اس کو چھپائے مت، اور اس کا حمل جو ہے ضائع مت کرے، بلکہ اس کا وقت پورا کرے، اور وہ بچہ یا بچی جو بھی اس کے پیٹ میں اس کو جنے تو اس کی عدت جو ہے وہی ہوگی اور وہ پوری ہوگی۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی اللہ رب العزت نے چھپانے سے روکا اور ساتھ تاکید فرمائی کہ اگر وہ میری ذات پر ایمان رکھتی ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو مت چھپائے گا اس کے پیٹ میں کیا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اس میں اللہ رب العزت نے طلاق رجعی کا حکم بیان فرمایا ہے کہ کسی آدمی نے صریح الفاظ سے جو طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کنایا نہیں ہے، جیسے واضح لفظ طلاق کا ہی انسان بول دے تو ایک طلاق کہا یا دو طلاق کہا کہ میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں یا دو طلاق دیتا ہوں، تو یہ کہنے سے اس بندے کو 3 ماہواریوں کے اندر پورا ہونے سے پہلے رجوع کا حق حاصل ہے کہ وہ بغیر نکاح کیے اپنی متعلقہ سے رجوع کر سکتا ہے۔ وہ رجوع کی صورت اس سے بات کرنا بھی وہ رجوع شمار ہوگا، اس کا جا کر ہاتھ پکڑ لینا، کوئی بھی ایسا فعل جو ہے وہ اپنی بیوی سے پیار کی صورت میں کرنا وہ رجوع ہی شمار ہوگا۔ ہاں، جتنی طلاقیں دی ہیں اتنی طلاقیں اس کی وہ کم ہو جائیں گی، اگر 1 دی ہے تو 2 باقی رہ جائیں گی، اگر 2 دی ہے تو 1 باقی رہ جائے گی۔ 3 طلاق دینے کی صورت میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور سنت اور شریعت میں جو طلاق کا حکم دیا گیا ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی ہے کبھی ایسا معاملہ آ جائے، پہلے تو شریعت اس میں بڑی گنجائش دی ہے۔ آج کل جو معاشرے میں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بات پہ جو ہے وہ عورت کو طلاق کی دھمکی دینا یا عورت کو طلاق کے الفاظ بولنا، یہ نہایت ناگواری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی طلاق کے متعلق فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ کام اللہ رب العزت کو ہے وہ طلاق ہے تو حلال، لیکن اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ آج ہم نے یہ رواج بنا لیا ہے، شادی کرو طلاق دے دو، تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ ہے، اور شریعت نے اس میں یہ بات فرمائی ہے کہ کبھی یہ نوبت آ جائے، پہلے آگے انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے کہ کبھی اگر میاں بیوی کے تعلقات میں کوئی مسائل آ رہے ہیں تو اس کے سلجھاؤ کے قرآن پاک نے بہت زیادہ طریقے بیان فرمائے ہیں۔ آخری ہتھیار بالکل آخر میں جا کر جو ہے وہ یہ انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق دے، ہم اس کو سب سے پہلا آپشن رکھ کر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو 1 دی یا 2 دی تو انسان کو رجوع کرنے کا اختیار، اگر 3 دے دیں شریعت کہتی ہے کہ 1 کر کے دو، 1 طلاق دی، مہینہ گزر گیا پھر دوسری، کیوں اس دوران ہو سکتا ہے معاملات حل ہو جائیں اور انسان جو ہے وہ نرم پڑ جائے تو اپنی جو ہے وہ بیوی کو اپنے گھر کے اندر واپس لے آئے۔ ہم فوراً تجھے 3 طلاق، پھر رو رہے ہوتے ہیں اور مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ان تعویلات بہت سارے لوگ جو ہے وہ کر دیتے ہیں، لیکن ایسا اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں ہے، یہ واضح مسئلہ ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو اب اس کے پاس رجوع کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ عورت اس پر حرام ہو گئی، اب وہ فارغ ہے، عدت پوری کرے گی اور آگے کسی دوسرے کے ساتھ وہ نکاح کرے گی۔ تو طلاق رجعی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان نازل فرمایا کہ اگر 1 یا 2 دی ہیں تو وہ آدمی جس نے دی ہے طلاق وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ جائے اور اس سے رجوع کرے اور اصلاح کی نیت سے اس کو اپنے گھر کے اندر واپس لے آئے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی عورت پر فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ایک دوسرے کے حق کا واجب ہونا، تو جس طرح مرد کے عورت پر حقوق واجب ہیں اسی طرح عورت کے حقوق بھی مرد پر واجب ہیں۔ حقوق کے واجب ہونے میں دونوں برابر ہیں، نوعیت میں فرق ہے کہ مرد کی جو ہے وہ حقوق کی نوعیت ذرا زیادہ ہے، عورت کی کم ہے،
لیکن حقوق کے واجب ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح مرد کے حقوق عورت کے ذمہ واجب ہیں، اسی طرح عورت کے حقوق مرد کے ذمہ بھی واجب ہیں، کہ عورت کا کھانا پینا، اس کا لباس اور اس کی تمام ضروریات کا خیال کرنا یہ مرد کے ذمہ واجب ہیں۔ اور عورت کے ذمہ کیا ہے کہ جب خاوند اس کے سارے یہ حقوق پورے کر رہا ہے تو وہ کسی غیر محرم کو اس کے گھر میں داخل نہ ہونے دے، اس کے گھر کی چوکیداری کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کے بچوں کا خیال رکھے۔ جیسے آگے انشاءاللہ 5ویں سپارے میں آئے گا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت کیوں دی ہے، وہ تفصیل آگے آئے گی۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَہ، کہ مردوں کے لیے عورتوں پر کچھ درجہ جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العزت زبردست اقتدار والے ہیں، حکمت والے ہیں، کہ یہ جو احکام بیان فرمائے ہیں ان کو فرما برداری کرنا اور تابع داری کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ ضروری اور فرض ہے۔ وہ صاحب اقتدار ہے، کسی بھی لمحہ کسی بھی نافرمانی پر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پکڑ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ قدرت کاملہ حاصل ہے، تو اس لیے اور وہ جو احکام موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ بڑی حکمت والے ہیں، کہ انہوں نے جو احکام بیان کیے ہیں ان پر منوان عمل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں جو دیگر تفصیلات بیان فرمائیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے حقوق کا خیال کرو، ان پر ظلم مت کرو، ان پر جبر مت کرو۔ اور اسی طرح عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مردوں کے حقوق کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ ترجمہ سن لیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے نفسوں کو 3 ماہواریوں تک، ولا یعنی اس 3 ماہواری عدت گزرنے سے پہلے متعلقہ عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر دوران عدت نکاح کسی نے کر لیا اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور نہیں حلال عورتوں کے لیے یہ کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا ہے ان کے پیٹوں میں، یعنی وہ حمل کو مت چھپائیں، اسی طرح ماہواری آ رہی ہے اس کو مت چھپائیں۔ ان کن، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، طلاق رجعی کا حکم، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لانے کے عدت کے دوران اگر وہ ارادہ رکھیں اصلاح کا، یعنی وہ اپنے اس کیے پر شرمندہ ہوں اور وہ واپس لانا چاہتے ہوں تو وہ زیادہ حقدار ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے حقوق بھی اسی طرح ہیں جس طرح ان کے ذمہ ہیں، یعنی جس طرح عورت کے ذمہ مرد کے حقوق ہیں اسی طرح عورت کے حقوق بھی مرد کے ذمہ واجب ہیں، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَہ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر درجہ ہے، فوقیت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العزت زبردست اقتدار والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا محافظ اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔